کیا ان کا یہ الزام حکومت پر درست ہے اپنے اعتبار سے؟ جنرل صاحب، بلاول کہہ رہے ہیں اگر ایسا آرڈیننس اگر ہم لے کر آتے تو دفاع پاکستان کاؤنسل اسلام آباد میں دھرنا دے دیتی، حکومت نے کیا تو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اب جو وہ الزام فیسیلیٹیٹر کے طور پر لگا رہے ہیں اس حکومت پر، اس گورنمنٹ پر، بلاول جس نظریے سے دیکھ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں؟ ساری چیزیں ہو کیوں رہی؟ خرابی وہاں پہ ہوئی جہاں ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہم کیس وہاں پہ لے کے آ کے لڑیں گے، جبکہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیشنل سیکورٹی کا قصہ ہے، اگر بھارت چاہے وہ گھسیٹ لے آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور آپ کے اوپر اس طرح کی پابندیاں اس طرح کے احکامات صادر ہو جائیں، کیا یہ ہمارے مفاد میں ہے؟ ہمیں تو یہ کورٹ میں جانے سے انکار کرنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، نیشنل سیکورٹی کے معاملات کے اوپر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، تو آپ نہ چاہتے۔ لیکن جب آپ بھاگے بھاگے گئے وہاں پہ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے کیس کو ختم ہی نہیں کر دیا، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یونائٹڈ نیشن کے باقی تمام اداروں کی طرح جیسے وہ چلتے ہیں اسی طرح یہ بھی چلتا ہے۔ یہ تو آپ بچ گئے ہیں، ورنہ تو آپ کو یہ فیصلہ پکڑانا تھا کہ جناب ان کا بندہ چھوڑیں۔ تو یہ وہ چیز ہے تو ہم نے انتہائی غلط ایک فیصلہ کر کے اپنی گردن خود پیش کر دی۔ اب وہ پھنسی ہوئی ہے، اس کے لیے کبھی آپ کو کوئی آپ کو آرڈننس لانا پڑتا ہے، کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ سرخرو ہو سکیں۔ ایک اور جو خرابی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تیسری دفعہ اجازت دے رہے ہیں ان کو کہ آپ آ کے تو ملیں، ان کا کونسلر ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ یہ ایک اور غلط کام ہے۔ آپ کیوں اپنا بار بار منہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کیچڑ ملے؟ ان کے فورن آفس سے پھر ایک بیان آ جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر گند اچھالتے ہیں۔ تو یہ اتنا میں سمجھتا ہوں کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ ہمیں پرابلم ہے کیا، ہم کیوں اتنی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی انسانیت کے نام پہ، کبھی تاکیت کے نام۔ اس بات کو واقعی اکثر لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ آئی سی جے میں پاکستان نے جس طرح سے یہ معاملے کو پریزنٹ کیا تھا وہ واقعی خاصا ویک تھا، لیکن این بی سی جو بلاول آج بات کر رہے ہیں وہ آپ ان کا دعویٰ کس حد تک درست سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اگر ان کی حکومت کرتی یا نواز شریف کرتا تو غداری تک کے الزامات اب لگ چکے ہوتے اب تک ایک آدھ دن کے اندر۔ میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ حکومت کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار ہے۔ اب وہ کس طرح کا آرڈیننس ہوگا یہ آپ کی اپنی ضمیر پر، اپنی مرضی پر، آپ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کی کمزوری پر مشتمل ہے۔ آپ آئی سی جے گئے تو آپ کے ساتھ ایک کارواں تھا، قافلہ تھا بڑے بڑے ٹاپ کے وکیلوں کا۔ فروغ نسیم اس کو لیڈ کر رہے تھے، خالد منصور صاحب اس میں شامل تھے، بہت سے وکیل تھے ہمارے، بہت سے دوست بھی تھے، اور ایک کوئنس کونسل آیا تھا لندن سے جو اس کو لیڈ کر رہا تھا، اور ہندوستان سے چند سفاری سوٹ پہ ملبوس لوگ آئے تھے، کمال کے لوگ تھے وہ۔ ہم نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ دہشت گرد کو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے ایکسس کا، جو دہشت گرد ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی ہماری۔ کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ دہشت گرد کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اگر یہ دہشت گرد بھی ہے، غیر ملکی دہشت گرد ہے، تب بھی اس کو آپ ملاقات دیں، ایکسس دیں، کونسلر ایکسس دیں، اس سے ملنے دیں، مشورہ کرنے دیں، اس کو ریویو پہ جانے دیں۔ تو لیکن ہم دب گئے تھے اور ہم مستقل دبے میں۔ تیسری بار دعوت دی ہے ہم نے، دعوت شیراز دی ہے کہ اب آپ آ جائیے، کوئی کمرے میں نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ صحیح، مطلب ویانا کنونشن کے تحت جو رسائی ملی وہ یقینی طور پر ہمارے گلے کا توق بنی رہی، لیکن بخاری صاحب، بلاول زرداری صاحب آج جس طرح سے آبجیکشن کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹر کا الزام لگا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ پر۔ میرا خیال ہے پولیٹیکل ریٹورک ہے، اور ایسے معاملات پہ اس طرح کے جو بیان بازی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے کی ہوتی تو اس وقت میرے سمیت سب بہت زیادہ لان تان کر رہے ہوتے، یہ جانے بغیر کہ جی آئی سی جے کا فیصلہ ہے، انہوں نے ہی کونسلر ایکسیس کی بات کی ہے، انہوں نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ جناب آپ ریویو پٹیشن کے لیے کوئی میکنزم تیار کریں، جس کے تحت ہم نے آرڈیننس کیا 20 مئی کو۔ 60 ڈیز کے پروملگیشن کے بعد 60 دن کا غالباً ٹائم ہے جس میں وہ ریویو پٹیشن کر سکتے ہیں۔ اور جو کنسرن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ آرڈیننس جو ہے ابھی تک کسی بھی ہاؤس میں پیش کیوں نہیں، ٹیبل کیوں نہیں کیا گیا، جس کی طرف غالباً کل رضا ربانی صاحب نے جو ہے وہ نشاندہی کی ہے کہ آپ اس اتنے امپورٹنٹ بزنس کو ہاؤس میں پیش کیوں نہیں کر رہے۔
تو ہمارے لیے بھی یہ میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے کہ آرڈیننس کس طرح کا ہے اور اس میں کیا کیا مواد موجود ہے، اور اس کو باقاعدہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں، اور اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے توثیق دلائیں گے تو یقیناً حکومت کے لیے بھی بہتری ہوگی اور پاکستان کے لیے بھی بہتری ہوگی، اور پاکستان آئی سی جے کے سامنے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ زیادہ بلند کر پائے گا کہ دیکھیے ہم تو انٹرنیشنل لاز کو جو ہے بڑا اسٹرکٹلی اسٹرانگلی اور فالو کرتے ہیں، ایتھیکل گراؤنڈ کے اوپر یہ سارا کچھ کیا، اور بالکل ٹھیک بات کہی کہ کونسلر ایکسیس آپ دیں چونکہ ان کا ڈیسیشن ہے، ان کا آپ کو آرڈر ہے۔ مونا، بلاول صاحب کا شکوہ تو کسی حد تک جائز ہے اس پر مبشر بخاری صاحب کہ پارلیمنٹ اور عوام کو اعتماد ملانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو، لیکن جو الزامات وہ لگا رہے ہیں اس پر آپ کے انالیسس کیا ہیں؟ اچھا، یہ مجھے لگتا ہے جو ابھی بات کی ہے، یقیناً دیکھیں پارلیمان بہترین فورم ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز جو پارلیمنٹ سے ہو کے آتی ہے، فیصلہ پارلیمنٹ سے ہو کے آتا ہے، وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فول پروف ہوتا ہے، اس میں پورا عوام کا، عوامی نمائندوں کا مینڈیٹ شامل ہوتا ہے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن، تو اس میں تو خیر کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوسری جو یہ بات ہے، مجھے لگتا ہے صرف اس کو تھوڑا سا جو ایک انداز بیان اس معاملے پر ہے، بہت محتاط انداز میں لے کر چلنا چاہیے اس کو۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں یقیناً، کیونکہ اس وقت جو ایک فورن ڈاکٹرین ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان بڑا ابائڈ کر رہا ہے بین الاقوامی نارم سے، اور بین الاقوامی جتنی بھی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان سے پاکستان